بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تبلیغ اسلامی کی مایہ ناز تحریر بے نمازی کی سزا سے 5واں درس۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی غیب دان رحمت عالمیان خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کے تمام حلقے ٹوٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جب کبھی کوئی ایک حلقہ ٹوٹے گا یعنی کوئی اسلامی فریضہ مسلمانوں کی زندگی سے نکل جائے گا تو لوگ اس کے بعد والے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو حلقہ ٹوٹے گا وہ عدل و انصاف ہے، اور سب سے آخر میں جو حلقہ ٹوٹے گا وہ نماز ہے۔ محترم بھائی اور بزرگوں، دیکھا آپ نے اسلام کے تمام فرائض حلقوں کی مانند ہیں۔ مسلمان رفتہ رفتہ ان فرائض اسلام پر عمل کرنا چھوڑتے چلے جائیں گے، اور سب سے آخر میں نماز کا فریضہ بھی ان سے چھوٹ جائے گا، اور مسلمانوں کی یہ حالت قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور محبوب رب اکبر خلق کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر کی علامت ہے، اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ تعالیٰ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا کہ رسول خدا شہنشاہ ہر دو سرا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خدا ہے کہ انسان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر بھر دیا جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اذان سنے اور مسجد کو نہ آئے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، جو مسلمان بلا عذر شرعی ترک جماعت کا عادی ہو اسے اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جو مسلمان نمازوں کی محافظت نہیں کرتا اسے اس حدیث پاک سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حبیب خدا سردار انبیاء امام الاصفیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد والا ہے، جس نے نماز کی محافظت یعنی ہمیشگی کی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی یعنی نماز ترک کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون اور فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، دیکھا آپ نے جو مسلمان نماز ترک کر دیتا ہے قیامت کے روز اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کسی شریف آدمی کو کسی ذلیل آدمی کے ساتھ کھڑا کرنا اس کی ذلت ہے اور رسوائی ہے، اسی طرح بے نمازی کو ان بدترین کفار کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بے نمازی ان کفار کے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ اس میں اس پر اظہار شدت اور سختی ہے، اگرچہ یہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور اس تارک نماز سے بدتر جگہ پر ہوں گے۔ بعض علماء اکرام نے ارشاد فرمایا جو مال و دولت کی مشغولیت کی بنا پر نماز سے غافل ہوا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، جو حکومت کی محبت کی وجہ سے نماز سے غافل ہوا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو وزارت یعنی ملازمت کی مصروفیت کے باعث نماز سے غافل ہوا اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔
اور جو تجارت و کاروبار میں منہمک ہو کر نماز سے غافل ہوا اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو مکہ مکرمہ کا ایک کافر تاجر تھا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن اپنے ہاتھوں سے قتل فرما کر واصل جہنم کیا، والعیاذ باللہ تعالی والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشی اور خضوع سے ذوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔